بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، نماز کے اندر جو ہم ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ ثنا امام کے لیے، مقتدی کے لیے یا منفرد کے لیے، سب کے لیے یہ پڑھنا سنت ہے۔ یہ نماز کی سنتوں میں سے ہے، جہاں سے نماز کا آغاز ہوتا ہے۔ تکبیر پڑھی، اس کے بعد اگر امام کی قرات چل رہی ہے یا آپ سن رہے ہیں تو اس کے وجہ سے اس کے ساتھ کاؤنٹر نہیں کریں، زبان کو خاموش رکھیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس وقت ہے، امام خاموش ہے، تو اس وقت آپ ثنا پڑھ کے نماز میں شامل ہوں گے۔ ثنا سنت ہے، اس کو ترک نہیں کرنا ہے۔ اس کی سگنیفیکنس اور اہمیت ایک تو اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے کہ یہیں سے ہی نماز کا آغاز ہو رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ ذکر کی جتنی اقسام ہیں، یعنی اللہ کی بڑائی بیان کرنا یہ ذکر کی ایک قسم ہے، اللہ کی پاکی بیان کرنا ذکر کی ایک قسم ہے، اللہ کی تعریف بیان کرنا ذکر کی ایک قسم ہے، اللہ کے نام سے برکت حاصل کرنا ذکر کی ایک قسم ہے، اللہ کی بزرگی کو، کبریائی کو تسلیم کرنا ذکر کی ایک قسم ہے، اللہ کی الوہیت کا انکار کرنا، غیر اللہ کی خدائی کی نفی کرنا، یہ ذکر کی مختلف اقسام ہیں۔ اور وہ ساری کی ساری صرف اس ایک سے دو جملوں کے اندر اللہ رب العزت نے رکھی ہیں۔ ترجمے کی طرف میں بعد میں آؤں گا، پہلے محبت کے ساتھ ذرا میرے ساتھ پڑھ لیں ایک دفعہ۔ سبحانک اللہم، سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب دیکھیں، سبحانک اللہم، سبحانہ یہ اصل میں اللہ کی تسبیح ہے، اللہ کی پاکی ہے، کہ جس کا حکم قرآن مجید میں جا بجا ہے، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، وَسَبِّحُوهُ، اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کی پاکی بیان کرو۔ اللہ چاہتے یہ ہیں کہ صبح و شام تم اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ تو وہیں سے ہی نماز کا آغاز ہوا۔ سبحانک اللہم، بندہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ تیری ذات پاک ہے، سبحانک تیری ذات پاک ہے، سبحانک اللہم اے اللہ، وبحمدک اور ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ سبحانہ میں یہ تھا کہ جتنی طرح کی کوئی خامی ہو سکتی ہے، جتنی کوئی کمی ہو سکتی ہے، ان سب کی ہم نے نفی کر دی کہ اللہ تیرے اندر کوئی خامی نہیں ہے، تیری ذات ہر طرح کی خامی سے پاک ہے۔ وہ جو سورۃ البقرہ آیت الکرسی میں جو ہم پڑھتے ہیں نا کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ سے تمام خامیوں کو نفی کر دینا۔ تسبیح کے اندر یہ ہو گیا۔ وبحمدک، سب تعریفوں کا اس بات کر دی اللہ تعالیٰ کے لیے، جس کو علامہ اقبال نے نفی اور اس بات کا نام دیا۔ پہلے سب کی نفی کی، کوئی خامی نہیں ہے، اور اس کے بعد پھر ہر طرح کی خوبی کا اس بات کر دیا۔ وبحمدک اور تیری تعریفیں، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ وبحمدک وتبارک اسمک اور تیرا نام نہایت بابرکت ہے۔ یہ وہ تعلیم ہے جو دین اسلام کی اہم ترین تعلیمات میں سے ہے، کہ ہر چیز کا آغاز اللہ کے نام کے ساتھ ہو، اللہ کے نام کی برکت حاصل کرنے کے ساتھ ہر چیز کا آغاز ہونا چاہیے۔ تو ذکر کی یہ قسم بھی اس کے اندر شامل ہوگی، وتبارک اسمک، اے اللہ تیرا نام بڑا ہی برکتوں والا ہے۔ وتعالی جدک اور تیری بزرگی بہت بلند ہے۔ تعالی یہ علو سے ہے، علو بندے کو عاجزی سجتی ہے، اللہ کو علو اور تکبر سجتا ہے۔ اس لیے وہ الفاظ لے کر کے آئے کہ جن سے اللہ کی بزرگی کا اقرار ہو رہا تھا۔ وتعالی جدک، جد کہتے ہیں بزرگی کو، جیسے بڑے بزرگ ہوتے ہیں ان کو جد بولا جاتا ہے۔ نماز میں جب آ گئے اور اللہ کی بزرگی کا اقرار کر لیا، کیا مطلب کہ اللہ والد میرے بزرگ ہیں، باعث عزت ہیں، لیکن اب وہ رشتہ بھی پیچھے ہے۔ میرے بڑے بھائی، میرے دیگر عزیز رشتہ دار میرے لیے بزرگی کے حامل ہو سکتے ہیں، لیکن اب ان کے احکام بھی پیچھے ہیں۔ جتنے رشتے، جتنی چیزیں وہ میرے لیے عام زندگی میں اہمیت رکھتی تھیں، اب وہ ساری میں چھوڑ کر کے پیچھے آ گیا ہوں۔ وتعالی جدک، میں اقرار کرتا ہوں کیونکہ تیری بزرگی سب سے بلند ہے، تیرا نام سب سے بڑا ہے۔ وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب ذکر کی سب سے بلند ترین جو قسم ہے، اللہ کے لیے الوہیت کا اس بات کرنا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا۔ ولا الہ نہیں ہے کوئی معبود، ولا الہ غیرک تیرے علاوہ، تیرے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو ہم اس کے در پہ جاتے،
در ہی صرف تیرا تھا جس کے سامنے ہم آئے ہیں، جھکے ہیں، سر جس پہ نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے، ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے، صرف اللہ کا ایک در ہے جو جھکنے کے قابل ہے، جہاں پر آ کر کے بندہ جھکتا ہے۔ اللہ رب العزت سمیں نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام، حينا ربنا بالسلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وقلبا مطمئنا. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه.